بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے ڈاکٹر مظہر اسلام صاحب کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے پلانٹس کے لیے جو فرٹیلائزرز یا کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بات کی جائے گی، اور نیوٹرینٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیجیے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کون سے فرٹیلائزرز یوز کرنے چاہیے اور ان کے نیوٹرینٹس کون کون سے ہونے چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ فرٹیلائزرز یا کھادیں ہوتی کیا ہیں۔ کھاد یا فرٹیلائزر بنیادی طور پہ پلانٹ کی یا پودے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بنا پودا جو ہوتا ہے وہ نہ ہی اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے، یعنی بڑھوتری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سی بات ہوتی ہے فرٹیلائزر، یعنی یہ پودے کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بنا پودا گروتھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہمیں یہ فرٹیلائزرز کی تو مارکیٹ میں بہت سی کوالٹیز ہیں، اقسام ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ جو خاص طور پہ گھر میں جو پودے لگتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، پھر جو بڑے پیمانے پہ کاشتکاری کی جاتی ہے ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ جی، کھادیں تو بہت سی اقسام کی واقعی مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن یہ ہماری جو بنیادی کھادیں ہوتی ہیں جو ضرورت پڑتی ہیں ہماری ہوم گارڈننگ میں یا گھریلو باغبانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا جو گھر کے اندر آپ نے بڑے فروٹ پلانٹس لگائے ہوئے ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزرز اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم آرگینک فرٹیلائزرز۔ کیمیکل فرٹیلائزر جو ہوتی ہیں وہ ان کا جو سورس ہوتا ہے، ان کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ سنتھیٹک ہوتا ہے، مصنوعی ہوتا ہے، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں اور انڈسٹری کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ اور جو آرگینک فرٹیلائزر ہوتی ہیں بنیادی طور پہ وہ نیچرل ہوتی ہیں مکمل طور پہ۔ تو جو ہمارے پاس سنتھیٹک فرٹیلائزرز ہیں یا کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں، ان کے نیوٹرینٹس کے اوپر، ان کی اجزاء ترکیبی کی اوپر بات کریں تو تین طرح کی ہمیں مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں نائٹروجن بیس فرٹیلائزرز، دوسری ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پوٹاش بیس فرٹیلائزرز، اور تیسری ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فاسفورس بیس فرٹیلائزرز۔ یہ تین ہمارے پاس تین بیسک ٹائپ کی فرٹیلائزرز ملتی ہیں، جیسے امونیم سلفیٹ، اس میں سلفر بھی ہے لیکن نائٹروجن ہے، امونیم نائٹروجن جو ہے امونیم کی فارم میں پائی جاتی ہے۔ دوسری ہمارے پاس آتی ہے نائٹروفاس، اس میں نائٹروجن اور فاسفورس ملی جلی ہیں۔ یا پھر ہمارے پاس ڈی اے پی، ڈائی امونیم فاسفیٹ، اور تیسری ہوتی ہے این پی کے، نائٹروجن، اور ہمارے پاس ہوتی ہے پوٹاش اور ساتھ فاسفورس۔ لیکن دیکھ لیں سب فرٹیلائزرز میں کامن نائٹروجن ہر ایک میں آتی ہے۔ نائٹروجن جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ پودے کے اندر کوئی اس کا رول نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ یہ زمین سے جب پودا پانی جذب کرتا ہے اس کے ساتھ نائٹریٹ کی فارم میں پودے کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ یہ نیوکلیوٹائڈ بناتی ہے۔ امائنو ایسڈ بنتے ہیں پہلے، اور امائنو ایسڈ کے بعد بنتے ہیں اس میں نیوکلیوٹائڈس۔ اور نیوکلیوٹائڈ جو ہوتے ہیں جب سیل ڈویژن ہوتی ہے تو نیو کروموسوم جو بنتے ہیں، نیوکلیس بنتا ہے، اس میں یہ نیوکلیوٹائڈ ایڈ ہوتے ہیں، اور جتنی نائٹروجن زیادہ ہوگی، نیوکلیوٹائڈ زیادہ ہوں گے، ہماری سیل ڈویژن زیادہ ہوتی ہے اور پودے کے اندر گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ فاسفورس اسی طرح وہ بھی پودے کے لیے ضروری ہے، اور پوٹاش بھی ضروری ہے۔ یہ میں تفصیل مل جاتا زیادہ ان کی۔ دوسری ہمارے پاس ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں آرگینک فرٹیلائزرز۔ آرگینک فرٹیلائزرز کے اندر جو بنیادی ہمارے پودے کے اندر 16 اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم پلانٹ نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ تو یہ 16 ہوتے ہیں۔ ان 16 کے 16 جو ہوتے ہیں یہ آرگینک فرٹیلائزرز کے اندر یا ہماری جو ہوتی ہے قدرتی کھادیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب قدرتی کھادیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم انڈسٹری کے اندر تیار کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں اس کو، جیسے گوبر وغیرہ ہے، ہمارے پاس پولٹری مینیور ہے، یا پتے ہیں گلے سڑے، ان کو ہم پروسیس کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر، فیکٹری کے اندر، اور اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں ڈائریکٹ یوز ہوتا ہے، اس کو ہم ٹوٹلی نیچرل فرٹیلائزرز کہتے ہیں، وہ سنتھیٹک نہیں ہوتی۔ اس کو ہم ڈائریکٹلی، جیسے پتے گل سڑ گئے، زمین کے اندر گل سڑ جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، وہیں سے پودا جو دائیں بائیں نکلنے والا ہوتا ہے اپنی خوراک لیتا ہے۔ سبزیوں کے چھلکے ہو گئے، جانوروں کے جو فیسز ہوتے ہیں، گوبر وغیرہ ہوتا ہے، پولٹری مینیور ہوتا ہے، یہ سارے کے سارا اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ وہیں سے پودا حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ہر فرٹیلائزرز کے اندر، جو نیچرل فرٹیلائزرز کے اندر، یہ تھوڑے سارے پائے جاتے ہیں، سلولی زمین کے اندر جلد حل ہو کے پودے کو ملتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہمیں یہ بتائیں کہ فرٹیلائزرز کو استعمال کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟
فرٹیلائزرز یا کھادیں استعمال کرنے کا وقت جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پلانٹ کے اوپر، ٹائپس آف پلانٹ کے اوپر. جیسے اب گندم ہے تو گندم کے اوپر آپ اسپرے کریں گے یا کھاد ڈالیں گے تو گندم کا آپ مئی میں یا جون میں یا اپریل میں نہیں ڈال سکتے. اس کو آپ جب پودا نکلتا ہے 2 سے 3 پتوں میں ہوتا ہے اس کو ڈالنا شروع کرتے ہیں یا زمین میں اسٹارٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد اگر آپ کے پاس لیکوڈ فرٹیلائزرز ہیں، فولیئر ہیں تو اسپرے کرتے ہیں. اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک پودے کے اندر زردی نہ آ جائے، زرد نہ ہو جائے، پودا پکنے کے قریب نہ ہو جائے. ہم اسپرے کرتے رہتے ہیں 15-20 دن کے بعد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح باقی پودے جو ہیں ان کے اوپر جب پھول آنے سے پہلے ہم اسپرے کرتے ہیں. اگر اسپرے کا فرٹیلائزر آپ کے پاس موجود ہے تو ہم پھول آنے سے پہلے کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس سالڈ فرٹیلائزر ہے تو دسمبر میں ہم زمین کے ارد گرد زمین کو کھود کے جو پودے ہمارے گوڑی کر کے اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں. اور پھر ہم دوبارہ کرتے ہیں اپریل میں. اور پھر اس کے بعد اگر بڑے پلانٹ ہمارے پاس پرماننٹ پلانٹس ہیں، فلاورنگ پلانٹس ہیں گھروں میں گملوں میں لگے ہوئے تو اگست میں پھر زمین کے ارد گرد کھدائی کر کے گوڑی کر کے اس میں دبا دی جاتی ہیں. اور پھر اکتوبر میں کر لیتے ہیں. یہ سال میں 4 دفعہ 5 دفعہ ہم نیچر آف پلانٹ جو ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کے حساب سے ان کو فرٹیلائزر دیتے رہتے ہیں. باقی ان کا باقاعدہ کوئی موسم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، پودے کو ضرورت پڑتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے. جب ضرورت پڑی تو ہم اس کو فرٹیلائزر دے دیتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ آرگینک فرٹیلائزر دیں یا پھر فولیئر فرٹیلائزر دیں. یہ کم خرچ میں آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں، پودے کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں.